कराची जल रहा है, मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आयशा मंजिल पर अर्शी हाइट्स के मकीन फूट फूट कर रो पड़े। आतिशज़दगी के बाद इमारत सील कर दी गई। दर्जनों खानदान बेघर हो गए। रात खुले आसमान तले गुजारी। कहा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर यतीम है। यहाँ कोई घर महफूज नहीं। मरीजों की दवाएं, बच्चों के कपड़े और दीगर जरूरी अशिया के लिए मोहताज हो गए। इंतजामिया अपनी कार्रवाई तेज करे, हमें घरों तक रसाई दे। दुकान में लगने वाली आग ने पूरी इमारत को लपेट में लिया। 5 अफराद लुक़मा अजल बने। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी राख हो गईं। मैंने इत्तेफाक से इन हवादिस से पहले ही इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट दे दिए थे कि बिल्डिंग्स का, पब्लिक बिल्डिंग्स का, कमर्शियल बिल्डिंग्स का फायर सेफ्टी ऑडिट हो और उसमें जो कमी कोताही हैं उनको दूर की जाए और जिनकी वजह से ये कमी कोताही हैं उनको के खिलाफ कार्रवाई सजा दी जाए। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध आग से मुतासर इमारत का जायजा लेने पहुंच गए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। मकबूल बाकर ने कहा मुतासरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इमारत की बुनियाद देखकर घरों में जाने की इजाजत देंगे। एम कैम्प के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाक़े की तहकीकात और नुकसानात के अजाले का मुतालबा किया। कहा कराची को बाहर के लोगों से जलाया जा रहा है। 15 साल में मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया क्या? इस शहर के लोग किसका गिरबान पकड़ें? अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी। कहा एक ही इल्जाम पर अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए। हमने दरखास्त दी थी कि एक इल्जाम पर सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर होना चाहिए था। अदालत आने से कबल नवाज शरीफ ने इसाक डार की रिहाइशगाह पर कानूनी टीम से मुशावरत की। वकीला ने केस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आजम नजीर तारड़ कहते हैं जिस तरह से ये केसेस बनाए गए थे उनमें रिलीफ मिलना ही मिलना है। सब सियासतदानों को पहचान चुका कोई ऐसा नहीं जिसके हाथ साफ हों। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं। अपनी जेब के बजाय आपकी जेब भरना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। आवाम पर एतमाद करता हूं। नफरत, तकसीम, अना और इंतकाम की सियासत को दफन करना है। नई सियासत लेकर आनी है जिसमें आवाम की खिदमत की जाती है। वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जो कहती है हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं। मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा हूं। मैं दिखाऊंगा कैसे मुल्क और अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। सियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो इंशाल्लाह ताला और उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं। कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं। हारने से भी कोई मौत वाकया नहीं हो जाती। 1 घंटे की ताखीर के बाद इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े। पीटीआई को भी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। हारने से मौत नहीं आ जाती। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। हमारे खुद हल्के मुतासिर हुए हैं। हल्का बंदियों से मुतालिक कुछ फैसलों से हमारा इत्तफाक नहीं। जावेद लतीफ का कहना है एक शख्स ने कहा साइफर केस में कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नुमाइंदे को बुलाऊंगा। ये बड़ा अच्छा मौका है कि कमर जावेद बाजवा अदालत जाएं, कौम को बताएं बानी पीटीआई को किस तरह लाया गया, कैसे नवाज शरीफ को सजा दिलाई गई। इलेक्शन फेयर हो, इंतखाबात में किसी किस्म की मुदाखलत न हो और अगर इंतखाबात में 2018 की तारीख दोहराई जाती है चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी हो, तो फिर हम सख्त मुज़ाहमत करेंगे। इंतखाबात में 2018 वाली तारीख दोहराई गई तो सख्त मज़ामत करेंगे। यूआईपी के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कौमी हुकूमत कमजोर होती है, चूचों का मुरब्बा नहीं बनाना चाहिए। 2 या 3 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं तो फैसले करने में आसानी होती है। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का आगाज कर दिया। लगता है पीपल्स पार्टी भी बलूचिस्तान में एडजस्टमेंट की ख्वाहिश रखती है। किसी ने 18वीं तरमीम को छेड़ा तो साथ नहीं देंगे। फरवरी 2024 को होगी। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا قومی ووٹرز ڈے پر پیغام، کہا بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں، الیکشن کمیشن اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے، شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہے، عوام سے اپیل ہے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں، اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ووٹ کا حق استعمال کریں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں، ان کی وطن واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی پشاور کے دور پر گفتگو، آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال، غیر ملکیوں کی وطن واپسی، نئے ضم شدہ اضلاع سے متعلق بریفنگ، سپہ سالار نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی، کہا قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے، کامیابی پاکستان کا مقدر ہے، پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کا مقدس فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی۔ ہم نے پکا ٹکا آئین اور قانون کے مطابق کیا، پوری ایکسپلینیشن دیں گے اور ساروں کو دیکھا تھا اور ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ کر دیا تھا۔ دا بیسٹ اور دا موسٹ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہم نے کرائے، ہر قسم کی کوشش کی جا رہی، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، بیلٹ ہوگا اور بیلٹ پہ بلہ ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، سیاسی اور قانونی امور پر مشاورت کی، میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے آئین اور قانون کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملے، مجھے یقین ہے بیلٹ ہوگا تو بلہ بھی ہوگا۔ وحشیانہ بمباری، 2 ماہ میں 10,000 فضائی حملے، 5 روز میں 1200 سے زائد فلسطینی شہید، جھڑپوں میں اسرائیلی ریزرو فورس کے میجر سمیت 2 فوجی ہلاک ہو گئے، اسرائیلی فوجی ترجمان کا خان یونس پر قبضے کا دعویٰ، حماس کا کہنا ہے اسرائیل تیزی سے غزہ کی دلدل میں دھستا جا رہا ہے، اسرائیل ایک بھی فتح حاصل نہیں کر سکا، حماس کی قید سے رہا ہونے والے اسرائیلی اپنے وزیر اعظم پر برس پڑے، نتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کہا بمباری کے باعث ہماری زندگیاں خطرے میں تھیں، ہم آپ کے اقتدار کے لیے اپنے بچوں کی قربانی نہیں دیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے آرٹیکل 99 کا سہارا لے لیا، اینٹونیو گوتریس نے اپنے خط میں لکھا سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی پر زور دے، صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو خطے اور عالمی امن پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کی آرٹیکل 99 کے استعمال کی حمایت، وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا سلامتی کونسل فلسطینیوں کے تحفظ اور اس سانحے کے خاتمے کے لیے کارروائی کرے۔ برٹش ہائی کمشنر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، افغانستان اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا مغرب اور اسلام کے درمیان ثقافتی تقسیم کو تسلیم کیا جائے، غزہ میں 4,000 خواتین 6,000 بچوں سمیت 20,000 افراد کو شہید کر دیا گیا، مغرب پھر بھی اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، غزہ میں قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کی جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے منظور پشتین کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، پولیس نے منظور پشتین کو تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں عدالت میں پیش کیا تھا۔ It is an acknowledged fact that a society cannot develop without well-rounded scheme of education. Modern education, especially in the field of science and technology, guarantees the material prosperity of a nation. تعلیمی نظام میں اساتذہ اور والدین کا کردار انتہائی اہم ہے، پڑھے لکھے نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کیڈٹ کالج کوہاٹ میں تقریب سے خطاب، کہا جدید تعلیم کا حصول ہماری ترجیح ہے، جو وقت گزر چکا وہ واپس نہیں آتا۔
امریکا کی جانب سے عافیہ صدیقی پر بیانات سنجیدہ ہیں. ماضی میں بھی امریکی انتظامیہ کو کہا ڈاکٹر عافیہ کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے. نگراں وزیراعظم نے معاملے کو امریکہ کے ساتھ اٹھانے کی ہدایت کی ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں پاک امریکہ تعلقات کی بہتری کے حوالے سے امریکی وفود کے دوروں کی سیریز جاری ہے. امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بھارت کو شدید خدشات سے آگاہ کر دیا ہے. بھارت کو کہا ہے قاتلانہ حملوں کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی کی پریس بریفنگ. سکھ رہنما کے قتل پر بھارت نے کیا رد عمل دیا ہے؟ ARY نیوز کا سوال. ترجمان نیشنل سیکیورٹی نے کہا معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے, اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. حکومت پہلی بار پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بانڈز کی نیلامی کرے گی. حکومت بانڈز کی نیلامی سے 30 ارب روپے اکٹھے کرے گی. بروکرز بھی بانڈز میں خرید و فروخت کر سکیں گے. حکومت بانڈز پر 20 سے 22% تک منافع دے سکتی ہے. ذرائع کے مطابق نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کل سٹاک مارکیٹ میں بانڈز نیلامی کا افتتاح کریں گے. جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کی شاندار کارکردگی. نیوزی لینڈ کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا. ارشد لیاقت کی شاندار ہیٹ ٹرک. کپتان عبدالحنان شاہد نے بھی ایک گول کیا. شان مسعود کی ڈبل سینچری نے پاکستان کی پوزیشن مستحکم کر دی. پاک آسٹریلیا پرائم منسٹر 11 میچ کے دوسرے روز قومی ٹیم نے پہلی اننگز 9 وکٹ پر 391 رنز بنا کر ڈکلیئر کی. سرفراز احمد 41, بابر اعظم 40, عبداللہ شفیق 38 رنز بنا کر نمایاں رہے. جارڈن نے 5 شکار کی. جواب میں PM11 نے دن کے اختتام تک 2 وکٹ پر 149 رنز بنا لی. قومی ویمن کرکٹ ٹیم کے کوئنز ٹاؤن میں شاپنگ اور سیر سپاٹے. کھلاڑیوں نے اسکائی لائن گنڈولا میں چیئر لفٹ انجوائے کی. قومی ٹیم کو 3 میچ کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری. تیسرا اور آخری T20 ہفتے کو کھیلا جائے گا. نیشنل T20 میں آج بھی 4 مقابلے. پشاور کا راولپنڈی اور کراچی وائٹس کا مقابلہ فاٹا سے جاری. ایبٹ آباد اور لاہور وائٹس بھی آمنے سامنے. لاہور بلیوز اور سیالکوٹ کا میچ رات 8 بجے ہوگا. نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے تمام میچ ARY زیب پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. ابوظہبی T10 لیگ میں آج آخری 3 میچز کھیلے جائیں گے. پہلا میچ بنگلہ ٹائیگرز اور چنئی بریوز کے درمیان ہوگا. ٹیم ابوظہبی دہلی بولز سے نیو یارک اسٹرائکرز سانپ آرمی سے ٹکرائے گی. ایکشن سے بھرپور لیگ کے تمام میچ دیکھیے A اسپورٹس پر براہ راست.